میں زویا ہوں۔ قسط نمبر 4۔ زویا کی ریکویسٹ پڑھ کر ڈاکٹر شہباز خان کچھ دیر سوچتے رہے۔ وہ اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں تھے، مگر وہ بار بار ان سے رابطہ کر رہی تھی، اور اب تو اس نے بابا کے بارے میں بہت ہی جذباتی انداز میں لکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر شہباز خان کا دل نرم پڑ گیا، ورنہ جو کچھ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بابا کر رہے تھے، اس کے بعد وہ بابا کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ ڈاکٹر شہباز خان تو بڑے تھے، وہ بڑی مشکل سے سنبھل گئے تھے، مگر ڈاکٹر شہریار اپنی ماما بابا کے ساتھ اس قدر اٹیچ تھے کہ ماں کی دائمی جدائی کے بعد بابا کی اس قدر بے رخی بلکہ بے رحمی نے ان کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ باقاعدہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر شہباز نے پورے ہفتے کی چھٹی لے کر ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ان کی دیکھ بھال کی، تب وہ کچھ سنبھلے۔ ڈاکٹر شہباز خان نے کس طرح شہریار کو اس مشکل حالات میں سنبھالا، یہ بات صرف ڈاکٹر شہباز خان ہی جانتے ہیں۔ ماں کے بعد باپ نے جو سلوک کیا، وہ دونوں بھائیوں کو اس پوری دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر شہباز خان بڑی مشکل سے شہریار کو پھر زندگی کی معمولات کی طرف واپس لائے، ورنہ شہریار تو بہت مایوس ہو گئے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت بھری زندگی گزاری تھی۔ پھر ان کی پڑھائی بھی بہت ٹف تھی، بہت کم دوست تھے۔ ان کے والدین ہی ان کے سب کچھ تھے، دوست، بھائی، بہن تو تھی نہیں، مگر ماں نے یہ کمی بھی نہ رہنے دی تھی۔ ان کی ماں ان کے ساتھ بہن جیسی بھی تھی۔ یہ بہت عجیب بات تھی، مگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بھی دوسرے رشتے کی کمی محسوس کبھی نہیں ہوئی۔ وہ انگلینڈ میں تھے جب ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ وہ پاکستان پہنچے، مگر بہت تاخیر سے۔ اب وہ ماں جس کو مسکراتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے، منو مٹی تلے خاموش تھی۔ وہ دکھ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ مگر بابا کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ ان کے بابا نے ساری زندگی اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کی اور اس کو بہت عزت اور مان دیا تھا۔ شہباز خان بڑا تھا، اس نے خود کو سنبھال کر بابا اور شہریار کو بھی دلاسا دیا۔ شہباز نے بہت ہمت کی اور بابا کی اصرار پر وہ دونوں بھائی واپس انگلینڈ چلے گئے، کیونکہ 3 ماہ بعد ان کے فائنل ایگزام تھے، اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشلائز کر لیتے۔ پھر آخر تو ان کو پاکستان میں ہی آنا تھا، جہاں ان کے بابا تنہا تھے۔ وہ بابا سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ جیسے ان کو ڈگری ملتی وہ واپس آ جائیں گے، مگر خدا کی کرنی، ان کے رزلٹ کی وجہ سے خود ان کو اتنے بڑے کوئن ہاسپٹل میں نوکری کی آفر ہوئی۔ جب انہوں نے یہ بات بابا کو بتائی تو وہ بولے کہ ان کو یہ آفر نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ کچھ دیر وہاں کام کرنے کے بعد ان کا تجربہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ واپس اپنے ملک آ جائیں۔ بابا نے کہا پاکستان میں آ کر وہ اپنا کلینک کھول لیں گے۔ دونوں بھائیوں کو بابا کی بہت فکر تھی، مگر باپ نے کہا یار تم فکر ہی نہیں کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خود تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ مانا ان کی بہت جائیداد اور بہت بڑا کاروبار تھا، 2 بہت بڑی پلاسٹک کی فیکٹریاں تھیں، اس کے علاوہ خاندانی زمینیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ جہانگیر خان خود بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کی بیوی مہر النساء بھی جاگیردار گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے یہ دونوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، اور یہ ساری دولت اب ان دونوں بھائیوں کی ہی ہونی تھی۔ سردار جہانگیر خان صاحب کاروبار کو خود دیکھتے تھے، بلکہ ان کی تمام زندگی کاروبار کرتے ہی گزری تھی۔ بیوی کی جدائی ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، مگر زندگی رکتی نہیں۔ ان کے دونوں بیٹے سردار صاحب کا اثاثہ تھے۔ اگر سردار صاحب ہی ہمت ہار جاتے تو بچے اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے۔ بچے اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اب تو ان کی منزل بہت قریب تھی۔ اسی لیے سردار صاحب نے شہباز خان اور شہریار خان دونوں کو واپس انگلینڈ بھیج دیا تاکہ وہ اپنی میڈیکل کی اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں۔ سردار صاحب بہت اکیلے رہ گئے تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سردار صاحب کا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، خاندانی جائیداد، دولت، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔
ایماندار آدمی تھے، اس لیے خدا نے رزق حلال میں خوب برکت ڈالی تھی۔ سردار صاحب اپنی بیوی کے بعد کافی اکیلے پڑ گئے تھے، مگر وہ زندگی کے ساتھ چلنے کے حق میں تھے۔ خدا نے جتنی زندگی عطا کی ہے، زندگی خدا کی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی بھی بہت پیاری ہستی کے جانے سے زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے، مگر زندگی رکتی نہیں۔ اب سردار جہانگیر خان صاحب بہت خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا یتیم خانہ کھول دیا اور ایک اولڈ ہوم بھی بنایا۔ وہ بہت حیران ہو جاتے تھے کہ بچے اپنے والدین کو کس ڈٹائی سے وہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے کا چھوڑ کر ایسے غائب ہو جاتے تھے جیسے والدین سے اپنی اولاد کا پیارا سا بچپن اوجھل ہو جاتا ہے۔ شہباز جہانگیر خان اور شہریار جہانگیر خان کے انگلینڈ جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اور بھی مصروف کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے انگلینڈ کی زندگی کتنی مصروف اور ٹف ہے، اور پھر ان دونوں بیٹوں کا ابھی جدوجہد کا دور تھا۔ ان کو ہمیشہ وہ کہتے کہ میں بہت خوش ہوں۔ اسی مصروفیت میں ان کو ایک دن مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کے مینیجر، دوست، ورکر سب بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے سردار جہانگیر خان کے چچیرے بھائی اسفند یار کو فون کر ڈالا، حالانکہ سردار جہانگیر کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ صرف ان کی بیوی مہر النساء کی وفات پر آئے تھے۔ تب سب کو پتہ چلا تھا کہ سردار جہانگیر خان کا کوئی ریلیٹیو بھی ہے، مگر سردار جہانگیر صاحب نے اس وقت بھی ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور وہ غصے سے چلا گیا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے تعلقات میں اس قدر سرد مہری کیوں ہے۔ سردار جہانگیر بہت نیک اور سچے انسان تھے۔ جب ان کی شادی مہر النساء سے طے ہوئی تو سب بہت خوش تھے، مگر ان کے چچیرے بھائی اسفند خان کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہانگیر کی شادی اتنی اچھی جگہ ہوگی، اور مہر النساء جہانگیر خان سے بھی زیادہ جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اسفند خان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کی شادی مہر النساء سے ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے بہت سے جھوٹے افیئر جہانگیر خان کے بنا کر مہر النساء اور ان کے خاندان کو بد دل کرنے کی کوشش بھی کی، مگر آخرکار پتہ چل گیا کہ یہ کام اسفند خان نے کیا ہے۔ پھر تو جیسے اسفند خان کھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسفند خان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، پھر وہ 4 بھائی بھی تھے۔ ساری دولت ان سب میں تقسیم ہو گئی اور اسفند کی ناتجبہ گھری سے جو باقی بچی وہ بھی جاتی رہی۔ کاروبار بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، جبکہ جہانگیر کے پاس بہت دولت تھی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کی صلاحیت بھی تھی، اس لیے ان کا کاروبار مسلسل بڑھ رہا تھا اور یہ سب اسفند یار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور اب مہر النساء سے شادی! جہانگیر پر دولت کے ساتھ ساتھ اب قسمت بھی مہربان ہو گئی۔ مہر النساء خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تعلیم یافتہ اور خوبصیرت بھی تھیں۔ زندگی بہت شکر گزاری سے بسر ہو رہی تھی۔ خدا نے جہانگیر خان کو 2 خوبصورت بیٹوں کی شکل میں اپنی نعمتیں بھی عطا کر دی تھیں۔ جہانگیر خان نے اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت پرمسرت گزاری۔ دونوں بچوں کو پڑھنے کا شوق تھا اور محنتی بھی تھے، اس لیے دونوں بھائیوں نے میرٹ پر پاکستان کے بہترین کالج میں MBBS کیا اور پھر انگلینڈ میں ہائر اسٹڈی کے لیے چلے گئے۔ مہر النساء کی اچانک ملک کے عدم رخصتی نے ان کی زندگی بالکل ہی بدل دی۔ لگتا تھا ساری دنیا ویران ہو گئی ہو، مگر جہانگیر خان نے بہت ہمت سے کام لیا۔ شہباز خان بھی ان کے ساتھ تھا اور پھر دونوں بیٹوں کو ایک دفعہ پھر زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے سردار صاحب نے بھرپور کوششیں شروع کر دیں اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو گئے، مگر اب وہ اکیلے پڑ گئے تھے اور تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے۔ ہلکا سا ہارٹ اٹیک تھا، مگر اسفند یار کو اتفاق سے خبر مل گئی۔ اسفند یار نے اپنا ایک آدمی فیکٹری میں رکھا ہوا تھا جو ہر خبر اسفند یار تک پہنچایا کرتا تھا۔ جیسے اس کو پتہ چلا کہ جہانگیر صاحب بیمار ہیں، وہ فوراً پہنچا اور جہانگیر صاحب کو لے کر ہاسپٹل میں چلا گیا۔ ڈاکٹرز ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن اسفند یار کو فیکٹری کے مینیجر اور کچھ ورکر جانتے تھے کہ اسفند یار جہانگیر خان کے رشتہ دار ہیں، اس لیے جب اسفند یار نے کہا کہ وہ جہانگیر خان کو کسی بہت بڑے ہاسپٹل میں علاج کروائے گا تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔
اسفندیار خان بہت شاطر آدمی تھا۔ حسد اور لالچ اس کی نس نس میں زہر بن کر دوڑ رہا تھا۔ وہ ساری زندگی جہانگیر خان سے نفرت کرتا رہا، مگر جہانگیر خان نے اس کی نفرت خود غرضی کے جواب میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا اور پوری کوشش کی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب بہت زیادہ بات بڑھ گئی تو جہانگیر خان نے اس سے اپنے تعلقات ختم کر دیے۔ جہانگیر خان کو پتہ تھا کہ اسفندیار کبھی بھی نہیں بدل سکتے، اس لیے ان اسفندیار کے ساتھ اب بہت کم رابطہ رکھا ہوا تھا۔ شاید اسی طرح اسفند خان کے دل سے ان کی نفرت اور جلن کچھ کم ہو جائے، مگر اتنی کم بات چیت اور ملاقات کے باوجود بھی اسود خان کے دل کی کرواہٹ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی، اور وہ مسلسل جہانگیر خان کی نگرانی کرتا رہا، ان کی ترقی اور خوشیوں پر جلتا رہا، اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہ ہاتھ سے جانے دیتا۔ مگر لگتا تھا قدرت سردار جہانگیر خان پر بہت مہربان رہتی ہے، اس لیے اسفندیار خان صرف کڑتا ہی رہا۔ پھر مدتوں بعد جب سردار جہانگیر خان کی پیاری بیوی مہر النساء کا انتقال ہوا تو اس دن اسفندیار کے لیے عید کا دن تھا۔ اب جہانگیر خان اکیلا رہ گیا تھا، بیٹے دونوں باہر تھے۔ اسفندیار نے کوشش کی کہ اب سردار جہانگیر خان سے میل جول بڑھائے، مگر سردار جہانگیر خان نے بہت ہی رسمی بات چیت رکھی اور اسفندیار نے اس بے عزتی کو بھلایا نہیں، بلکہ نئے سرے سے نئی چالیں چلانا شروع کر دیں۔ اسفندیار خان کا دماغ اب بالکل شیطانی چالیں چلنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے ان کے قریبی مینیجر صادق حسین، جو کہ پچھلے 40 سال سے جہانگیر خان کے ساتھ تھا اور ان کی ہر بات سے واقف تھا، اسفند خان نے مینیجر صادق حسین کو خریدنے کی کوشش کی، مگر صادق حسین سردار صاحب کا سب سے پرانا ساتھی اور دوست تھا۔ وہ ان کا وفادار بھی تھا، اسی لیے اسفندیار کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر صادق حسین کافی حد تک جان گئے کہ اسفندیار جہانگیر کا دوست نہیں ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ صادق حسین جانتے تھے کہ سردار جہانگیر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، کسی کو بھی ان سے کوئی تکلیف نہیں، سارے ورکر خوش تھے، ان کی فیکٹری کے مزدوروں کی سیلری بھی بہت اچھی اور ہمیشہ وقت پر ملتی تھی، اور گاہے بگاہے ورکرز کو بونس بھی دیا جاتا تھا۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا تو حقوق اور فرائض بھی ادا ہونے چاہیے۔ صادق حسین اب بوڑھا ہو گیا تھا، ان کا بیٹا انور حسین اب کافی حد تک ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ سردار صاحب نے اس کو ایز اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ دی تھی۔ سردار جہانگیر کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ اور تجربہ سیکھ لے، پھر وہ اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا، اور سردار صاحب چاہتے تھے کہ صادق حسین صاحب اب صرف نگرانی کیا کریں۔ جب جہانگیر خان صاحب بیمار ہوئے تو صادق ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا، مگر جب اسفندیار نے سردار صاحب کو دوسرے ہاسپٹل میں جانے کا کہا تو صادق نہیں مانا، کیونکہ یہ بہت بڑا ہاسپٹل تھا اور اس ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹر سردار جہانگیر خان کے دوست اور واقف بھی تھے، اور یہاں ہر طرح کا علاج بہترین طریقے سے ہوتا تھا۔ مگر اسفندیار کے آگے صادق حسین کی ایک نہ چلی۔ اسفندیار سردار صاحب کو ایمبولینس میں ڈال کر شہر کے دوسرے بڑے ہاسپٹل میں لے گیا۔ یہ ہاسپٹل شہر سے کافی دور تھا۔ صادق صاحب نے سردار صاحب کے بیٹوں کو فون کیا اور ان کی بیماری کے بارے میں اطلاع دی۔ وہ دونوں فوراً آنے کے لیے تیار تھے، مگر ان کے فائنل ایگزام ہو رہے تھے۔ وہ فائنل ایگزام چھوڑ کر آنا چاہ رہے تھے، لیکن صادق حسین نے ان کو تسلی دی کہ سردار صاحب کی حالت تسلی بخش ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی بات ہوئی تو ان کو ضرور بلایا جائے گا۔ ویسے بھی دونوں بیٹوں کا پروگرام تھا کہ ایگزام کے بعد وہ فوراً پاکستان آ جائیں اور اپنے باپ کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ اب ان کے والد کو ان کی ضرورت ہے۔ مگر اسفندیار نے سردار جہانگیر کے سارے بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہائر کیے اور خود ان کے ساتھ اس کا اتنا اچھا سلوک کیا کہ سردار جہانگیر خان حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ واقعی اسفندیار بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ اس نے اپنے پرانے رویے پر بہت معافی مانگی اور سردار صاحب کو یہ بات بار بار یقین دلایا کہ اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے ہیں۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ ایک دوسرے سے ناراضگی کی وجہ سے وہ گنوا چکے ہیں۔ اب جو تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے وہ ساتھ مل جل کر ہنسی خوشی سے گزاری جائے تو اچھا ہے۔
اسفندیار نے شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی سردار جہانگیر خان صاحب نے پوچھا تو اسفند نے بہت نرمی سے بات ڈال دی کہ نصیب بھی ہی نہیں تھی اور ماں بچوں کی شادی کرواتی ہے۔ ماں کے بعد باپ نے خود اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی رچا لی۔ اب ہماری شادی وہ کیا کر رہا؟ سارے بچے باغی ہو گئے، اپنی جائیداد کا حصہ لے لے کر سب اپنی اپنی پسند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسفندیار کے باقی تینوں بھائیوں نے تو شادی کر لی تھی اور ایک دوسرے سے الگ الگ اپنی زندگی میں مگن تھے، مگر اسفند سب سے چھوٹا اور کافی بگڑا ہوا تھا۔ آوارہ گردی، شراب، شباب، سب کچھ کو زندگی خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اپنے حصے کی جائیداد انہی کاموں میں اڑا دی۔ جب بہت کم سرمایہ رہ گیا تو کاروبار شروع کیا۔ تجربہ تو تھا نہیں مگر بے ایمانی میں ماہر تھا۔ ہر جائز ناجائز طریقے سے گارمنٹس کا کاروبار چلا رہا تھا۔ اپنے آپ کو بزنس مین کی حیثیت سے سب کو انٹروڈیوس کرواتا، مگر اندر سے کاروبار کا حال برا تھا۔ نہ ہی مال کی کوالٹی اچھی ہوتی اور نہ ہی وقت پر ڈلیوری کی جاتی تھی، مگر ایک بار دھوکہ دے کر سب سے کچھ نہ کچھ ضرور اینٹھ لیتا تھا۔ پھر اس نے ایک جوان جاگیردارنی سے تعلقات بنا لیے، جس کا جاگیردار خاوند بہت مالدار تھا مگر اس سے پورے 30 سال بڑا تھا۔ اندر ہی اندر اسفندیار نے اس سے کوئی رشتہ بنا رکھا تھا جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جاگیردارنی بہت خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ اسفندیار نے اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جیسے ہی بوڑھا جاگیردار اپنی ساری جائیداد اس کے نام کرتا ہے وہ اس سے کسی نہ کسی طرح چھٹکارا حاصل کرے اور پھر وہ اسفندیار کی بیوی بن جائے گی۔ وہ بے وقوف عورت اسفندیار جیسے عیار آدمی کے چنگل میں پوری طرح گرفتار تھی۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اسفند کو سردار جہانگیر خان کی بیوی مہر النساء کی وفات کی خبر ملی۔ پرانے زخم پھر ہرے ہو گئے اور پھر وہ نئے سرے سے ایک الگ پلاننگ کرنے لگا اور اسی سلسلے میں سردار جہانگیر کے پاس پہنچ گیا۔ سردار جہانگیر کے سرد رویے نے اسفندیار کو بہت بے عزت کیا مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارا۔ سردار صاحب کی دونوں فیکٹریوں کے ورکرز بہت ایماندار تھے، وہ ان کو خرید نہیں سکتا تھا۔ اسفندیار کا ٹارگٹ مینیجر صادق حسین تھا، جو کسی طرح بھی اسفندیار کے لالچ کے جال میں پھنس نہیں رہا تھا، مگر صادق حسین کا جوان بیٹا انور حسین اسفندیار کے لیے صحیح بندہ نکلا۔ اسفند نے اس سے بڑی رازداری سے ملاقاتیں شروع کیں اور اس کو پیسے کے لالچ میں اس طرح پھنسایا کہ وہ بالکل ہی انجان طریقے سے خود بخود وہ کام کرنے لگا جو بالکل بے ضرر سے لگتے تھے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اسفندیار نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو انور سے متعارف کروایا جو بہت غریب تھی۔ اس کو نوکری کی تلاش تھی اور انور کے پاس ایز اسسٹنٹ مینیجر کا عہدہ تھا۔ وہ لڑکی نازیہ کام کرنے کے لیے آئی اور انٹرویو میں بہت پرفیکٹ نکلی۔ وہ ورکر سے انور حسین کی سیکرٹری بن گئی۔ یہ بات کسی نے ہی نہیں سوچی کیونکہ وہ لڑکی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتی، بہت عزت سے اور ہر ایک سے پوری بات کرتی، کسی کو بھی فری ہونے کا موقع نہیں دیتی، بلکہ انور حسین سے بہت کم بات کرتی۔ یہ بات انور حسین کو بہت اچھی لگی۔ لڑکی بہت شریف اور گریجویٹ تھی، بس غربت کی وجہ سے نوکری کر رہی تھی۔ انور حسین عمر کے اس حصے میں تھا جب گھر میں اس کی شادی کی بات چیت ہو رہی تھی۔ انور حسین کی دونوں بیاہی ہوئی بہنیں چاہتی تھیں کہ بھائی کی کہیں شادی ہو جائے اور اس سلسلے میں وہ ہر ہفتے نہ کہیں رشتہ دیکھنے جا رہی تھیں، مگر ان کو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ انور حسین 27 سال کا بہت ہینڈسم لڑکا تھا، رنگ بہت گورا نہیں تھا، گندمی سی رنگت تھی، مسکراتی ہوئی آنکھیں، اچھے دل کا مالک تھا، بہت جلد کسی کو بھی متاثر کر لیتا تھا۔ وہ لڑکیوں سے جلدی فری نہیں ہوتا تھا، مگر وہ کافی دنوں سے غور کر رہا تھا کہ نازیہ کافی حد تک ریزرو لڑکی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جہاں لڑکے ہوں اور خاص طور پر جہاں انور حسین کی موجودگی میں وہ بالکل وہاں نہیں ٹھہرتی۔ یہ بات نازیہ کے اچھے کردار کی گواہی دیتی تھی۔ نازیہ کو فیکٹری میں کام کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے اور وہ ایک ایماندار محنتی ورکر کی طرح اپنا کام کرتی رہی۔ ایک بار فیکٹری میں زیادہ کام تھا، ساری ورکرز لڑکیاں کافی دیر تک کام کرتی رہیں کیونکہ اوور ٹائم کے پیسے بہت اچھے ملتے تھے۔ نازیہ نے جلدی کام ختم کر لیا اور انور حسین سے درخواست کی
کہ اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو جلدی گھر جانا ہے، کیونکہ گھر میں والدہ اور چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں۔ انور حسین نے فیکٹری کی بس کے ڈرائیور سے کہا کہ اس کو اس کے گھر میں چھوڑ آئے، مگر نازیہ نے کہا جب ساری لڑکیاں بس میں جائیں گی میں تب ہی جاؤں گی، مگر تب تک تو دیر ہو جائے گی کیونکہ آج رات 9 بجے تک یہ کام ختم ہونا ہے۔ نازیہ کے ساتھی ورکر شمائلہ نے اس کو بتایا۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ میری امی نے بہت سختی سے منع کر رکھا ہے کہ اکیلے نہیں آنا۔ مانا ہمارا ڈرائیور بہت اچھا ہے، مگر میں ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ انور حسین نے اس کی بات سنی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ نازیہ کے چہرے پر بہت سادگی تھی۔ آج انور حسین نے غور کیا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں جو جھکی رہتی تھی، بیسوی گورا سا چہرہ جو ہر وقت دوپٹے کی اوڑھ میں ہوتا تھا، عام سے کپڑے، مگر یہ لڑکی کچھ خاص ہے۔ انور حسین کے دل نے اس بات کی گواہی دی۔ چلیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، انور حسین نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ نازیہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں جھکا کر بولی، سوری سر، میں سب کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اگر کسی اور لڑکی کو یہ آفر ملتی تو وہ یقیناً فوراً قبول کر لیتی، مگر نازیہ کے انکار نے انور حسین کے دل میں اس کی عزت اور وقت بڑھا دی۔ تب انور حسین نے کہا، آج صرف آدھا گھنٹہ اور کام کریں، باقی کا کام صبح جلدی شروع کر لیں گے۔ صبح فیکٹری کی بسیں سب ورکر کو 1 گھنٹہ پہلے لے آئیں گی۔ یہ سن کر نازیہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور انور حسین بھی بے ساختہ مسکرا دیے۔ جب 1 ہفتے بعد انور حسین کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے نازیہ کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچی تو نازیہ بہت حیران تھی۔ ویکینڈ پر نازیہ اپنے گھر میں تھی۔ دوپہر کو انور حسین کی بہنیں جب نازیہ گھر پہنچی تو نازیہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ان کی خاطر مدادت کی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ انور حسین کی بہنوں کو بھی نازیہ بہت پسند آئی اور یوں 2 ماہ بعد ہی نازیہ دلہن بن کر انور حسین کی زندگی میں آ گئی۔ نازیہ اور انور حسین دونوں بہت خوش تھے۔ نازیہ بہت اچھی تھی، مگر اس کا رویہ پورا تھا، کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی، جس سے جتنی بات کرتی اس کا ہی جواب دیتی۔ صادق حسین سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اب اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ویسے بھی جب سے سردار جہانگیر خان بیمار ہوئے تھے، اسفند یار ان کو دوسرے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے گیا تھا۔ 1-2 بار صادق حسین بہت ہمت کر کے اسفند یار کی، سردار صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کی اور سب ان کے ٹیسٹ ہو رہے کہ بار بار تکرار سن کر ہاسپٹل میں گئے تو سردار صاحب بیڈ پر تھے اور کچھ بہتر لگ رہے تھے۔ صادق حسین نے بارہا چاہا کہ سردار صاحب کے بیٹوں کو ان کے بارے میں خود بتا دیا جائے، مگر اسفند یار نے بتایا کہ سردار صاحب ہر روز ان سے بات کرتے ہیں اور وہ دونوں جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ پھر انور حسین کی شادی ہو گئی۔ صادق حسین کا دل تو اپنے سردار صاحب میں اٹکا ہوا تھا، برسوں کا ساتھ تھا، مگر اب ملاقات کے لیے صادق حسین کو دوسرے شہر جانا پڑتا۔ سردار صاحب کا فون بھی اسفند کے پاس تھا۔ وہ بہت احترام اور عزت سے بات کرتا اور کہتا کہ سردار صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ کاروبار بھی ٹھیک چل رہا تھا، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، مگر صادق حسین کو پتہ نہیں کیوں لگتا تھا جیسے کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ کیا غلط ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی سمجھ آ رہا تھا۔ صادق حسین فیکٹری میں جاتا تھا، زیادہ کام انور حسین کے ہاتھ میں تھا اور ہر کام اسی طرح چل رہا تھا جس طرح سردار صاحب خود چلایا کرتے تھے۔ ابھی ایک بہت بڑا آرڈر ملنے والا تھا۔ سردار جہانگیر خان کے کام کی کوالٹی بہت بہترین ہوتی تھی، اس لیے بہت بڑے بڑے آرڈر آتے تھے۔ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں پرانے سپروائزر، ورکر، اسسٹنٹ مینیجر سب شامل ہوتے۔ وہ سب بہت ایمانداری سے اپنا کام کرتے تھے کیونکہ ان سب کی زندگی اسی فیکٹری کی وجہ سے چل رہی تھی۔ پھر صادق حسین خود بیمار رہنا شروع ہو گئے۔ صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ بیٹا انور بہت دھیان دیتا، بہو نازیہ بہت خیال رکھتی، کھانا خود پکاتی، خود ہاسپٹل میں لے کے جاتی، ٹیسٹ وغیرہ سب ٹھیک تھے، مگر صادق حسین اب زیادہ دیر فیکٹری نہیں جا سکے۔ صادق حسین بیماری کی حالت میں ایک بار بہت ہمت کر کے سردار صاحب سے ملنے دوسرے شہر میں گئے تھے۔ سردار صاحب کو بہت بڑے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے۔
صادق صاحب کافی دیر تک سردار جہانگیر خان کے پاس بیٹھے رہے، لیکن ان کو ہوش بالکل بھی نہیں تھی اور وہ سوئے رہے۔ اسفند یار ان کے پاس تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ سردار صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ صادق حسین نے ڈاکٹر سے ہی بات کی، ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ سردار صاحب کی حالت بہت اچھی ہے۔ صادق حسین کافی مایوس ہوا کہ اس کی سردار صاحب سے بات نہیں ہو سکی۔ پھر وہ واپس آ گیا۔ صادق حسین کی اب خود طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی۔ وہ اب کم فیکٹری میں جاتا تھا۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا صادق حسین اب فیکٹری نہیں گئے تھے، مگر آج انہوں نے سوچا کل وہ لازم فیکٹری جائیں گے۔ گھر میں اکیلے تھے اس لیے باہر نکل گئے۔ سوچتے سوچتے گھر کے پاس والے پارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ عجیب سی الجھن تھی جو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پارک کے ایک کونے میں نسبتاً خاموش گوشے میں چپ کر کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ صادق حسین کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ساری زندگی فیکٹری، گھر کے علاوہ کوئی دوست تھا تو سردار جہانگیر خان ہی تھے، جو سردار صاحب صادق کے مالک کم اور دوست زیادہ تھے۔ سردار جہانگیر بیوی کی دائمی جدائی کے بعد بہت دکھی رہتے تھے، مگر خدا کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہے۔ مہر النساء کے جانے کے بعد سردار صاحب کی صادق حسین سے اور بھی دوستی گہری ہوگی۔ زندگی کی ساری باتیں آپس میں کرتے۔ دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ سردار صاحب کو بہت پیار تھا۔ اب ان کی زندگی وہی دونوں بیٹے تھے جو باپ سے بہت پیار کرتے تھے اور اپنے باپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سردار صاحب اکثر صادق حسین سے ان دونوں کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ مگر اس ہلکے سے ہارٹ اٹیک نے زندگی میں کیا تبدیلی لائی، یہ صادق صاحب جان نہیں پا رہے تھے۔ پارک میں بیٹھے بیٹھے صادق حسین کو کافی دیر ہو گئی۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کو اس طرح ہنستا کھیلتا دیکھ کر صادق حسین کو لگا کہ ان کی جوانی کا زمانہ ان کے سامنے چل رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ آہستہ آہستہ سپہر ڈھلنا شروع ہو گئی۔ تھوڑا تھوڑا اندھیرا شروع ہو گیا تو وہ گھر کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ان کے محلے دار نصیر صاحب اس کو مل گئے، جو بہت شریف انسان تھے۔ انہوں نے گھر میں ہی اکیڈمی کھول رکھی تھی، مڈل اور میٹرک کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ صادق حسین کو زبردستی اپنے گھر لے گئے۔ وہاں بیٹھ کر صادق حسین نے چائے پی اور پھر مغرب کی اذان سن کر دونوں نماز پڑھنے کے لیے نزدیکی مسجد میں گئے۔ نماز کے بعد صادق صاحب گھر آ گئے۔ انور اور نازیہ آج کل 8 بجے کے بعد ہی گھر آتے تھے اور پھر تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ صادق حسین نے گھر آ کر ٹی وی آن کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے صوفے پر سو گئے۔ انور کے جگانے پر اٹھے۔ انور کھانے کے لیے بلا رہا تھا۔ ابا جی کھانا کھا لیں۔ نہیں بیٹے، آج بھوک نہیں ہے۔ صادق حسین کے کہنے پر نازیہ نے کہا ابا جی تھوڑا سا کھانا کھا لیں، پھر آپ نے دوائی بھی کھانی ہے۔ باقی ابا جی آپ دوائی ضرور کھا لیا کریں تاکہ آپ بالکل تندرست ہو جائیں۔ کافی دن سے آپ فیکٹری بھی نہیں جا رہے۔ ہاں بیٹے، میرا دل تو بہت کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے آپ دونوں کھانا کھاؤ، میں تھوڑی دیر بعد کھانا کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے ابا جی، لیکن کھانا ضرور کھا لینا، انور بولا اور نازیہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگا۔ سارا دن بہت مصروف رہا تھا، لنچ بھی نہیں کر پائے تھے، آج بہت کام تھا، انور بولا۔ صادق حسین کے دل میں آیا کہ انور سے کہے کہ فیکٹری کیسی چل رہی ہے، دوسری فیکٹری کے بارے میں انور کو پتہ ہے، وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں۔ صادق سوچتا ہی رہا مگر کچھ پوچھ نہ پایا۔ ٹی وی بہت آہستہ آواز میں چل رہا تھا۔ صادق صاحب انور سے بات کرنا چاہتے تھے مگر نازیہ کی وجہ سے خاموش رہے۔ انہوں نے سوچا کس دن انور سے علیحدگی میں پوری تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ نازیہ زیادہ خاموش رہتی تھی اس لیے صادق حسین بھی اب زیادہ چپ رہتے تھے۔ یا پھر میں کل خود فیکٹری چلا جاؤں گا۔ رات کو حسب معمول صادق حسین دوائی کھانے لگے تو ان کے ہاتھ سے گولی نیچے گر گئی۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا کہ شاید ٹیبل کے نیچے ہے مگر ان کو نظر نہیں آئے۔ انہوں نے صرف پانی پی کر لیٹ گئے اور کافی دیر تک رات کو سردار صاحب کے بارے میں سوچتے رہے۔ پھر ان کو کب نیند آئی کہ فجر کی اذان کے بعد ہی حسب معمول ان کی آنکھ کھلی۔
آج ان کی طبیعت اس طرح بوجھل نہیں تھی جس طرح ہر روز صبح کے وقت ہوتی تھی۔ آج وہ اپنے آپ کو قدرے بہتر محسوس کر رہے تھے۔ آج ان کا دل کیا کہ نماز فجر کے لیے مسجد میں جائیں۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد وہ نزدیکی پارک چلے گئے۔ نصیر صاحب ان کے ساتھ واک کر رہے تھے۔ صبح کی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر نصیر صاحب ان کو زبردستی اپنے گھر میں لے آئے۔ آج نصیر صاحب کے گھر میں حلوہ پوری کا ناشتہ بن رہا تھا۔ بہت دنوں بعد صادق صاحب نے بہت خوش ہو کر ناشتہ کیا۔ ان کی بہو نازیہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر ان کو صرف ڈبل روٹی اور آملیٹ کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ پراٹھا ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بیماری تھی، کھانا بہت کم اور دوائی آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی، مگر آج حلوہ پوری کا ناشتہ کیا۔ کمال ہے۔ ناشتے کے بعد جب صادق صاحب گھر پہنچے تو انور اور نادیہ آفس جانے کے لیے تیار تھے۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کافی دنوں بعد صادق حسین باہر نکلے تھے۔ کچھ نہیں یار، بہت دل کر رہا تھا کہ نماز مسجد میں پڑھوں۔ وہاں نصیر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ صادق صاحب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نازیہ بولی، بابا میں نے آپ کا ناشتہ تیار کر دیا ہے، ناشتے کے بعد اپنی میڈیسن لے لینا، ہمیں آج جلدی جانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ، فکر نہیں کرو، میں سب کر لوں گا۔ صادق صاحب نے ٹی وی آن کر کے نیوز چینل لگا دیا۔ ناشتہ وہی بریڈ آملیٹ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ ان کو بالکل بھی بھوک نہیں تھی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بیل بجی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے نرسری والوں کی طرف سے ایک مالی آیا تھا۔ انور کو پودوں کا بہت شوق تھا، مگر چونکہ گھر ان کا اتنا بڑا نہیں تھا کہ لان بنایا جائے، انور نے بہت سے گملے پودوں سے بھرے ہوئے چھوٹے صحن میں رکھے ہوئے تھے۔ اکثر نزدیکی نرسری سے پودے منگوا کر لگاتا رہتا۔ آج کل موسم بہار شروع ہونے کو تھا۔ نئے پودوں کی کلمیں مالی لے کر آیا تھا۔ وہ مالی اکثر ان کے گھر میں آ جاتا تھا۔ آج بھی وہ گلاب اور موتیے کے پودے لایا تھا۔ صادق حسین صاحب نے مالی کے ہمراہ صحن کے گملوں میں وہ پودے لگوائے۔ پھر مالی کے ساتھ کافی دیر تک پودوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ فارغ آدمی کو بولنے کے لیے اور سننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہوتا ہے۔ مالی کو پھر چائے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی وہ ناشتہ بھی گرم کر کے دے دیا جو نازیہ ان کے لیے تیار کر کے گئی تھی۔ ناشتے اور چائے کے بعد مالی کافی دیر تک صادق حسین کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کچھ بوجھل اور سست ہونے لگا۔ اچھا صاحب جی، اب میں چلتا ہوں، بہت تھکن ہو رہی ہے، لگتا ہے جیسے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر مالی اٹھا، مگر وہیں کرسی کے پاس ہی گر گیا۔ صادق صاحب بہت گھبرائے۔ مالی ایک بوڑھا آدمی تھا۔ صادق صاحب نے اس کو ہوش دلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بے سدھ لگ رہا تھا۔ سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں۔ صادق صاحب نے فوراً محلے کی واحد ڈسپنسری میں فون کیا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، ابھی صرف ڈسپنسری آیا ہوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے مالی کو چیک کیا اور کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ ان کو ہاسپٹل میں لے جائیں۔ صادق صاحب بہت پریشان ہوئے۔ خیر مالی کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک کیا، ان کو ڈرپ لگائی۔ مالی ہوش میں آ گیا۔ کیا یار، تم نے تو مجھے بالکل ہی ڈرا دیا تھا، صادق حسین نے مالی کو ہوش میں آتے دیکھ کر کہا۔ معاف کرنا صاحب جی، مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مالی بیچارہ غریب آدمی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب بابا آپ ٹھیک ہیں اور جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ایک سیرپ ان کو دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ ابھی ڈاکٹر اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بس ایکسیڈنٹ کا ایک کیس آ گیا جس میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ڈاکٹر فوراً اس طرف بھاگا۔ صادق حسین مالی کو اس کے گھر چھوڑنے گئے اور اس کو کچھ پیسے بھی دیے اور اس سے کچھ پھل بھی خرید کر دیے۔ مالی بہت دعائیں دے رہا تھا۔ گھر آ کر صادق حسین نے خود آج اپنے لیے کھچڑی بنا لی۔ انور اور نازیہ آج کل کافی دیر سے آتے تھے۔ فیکٹری میں بہت بڑا آرڈر آیا ہوا تھا، وہ پورا کرنا تھا۔ 8 بجے انور اور نازیہ آ گئے۔ وہ باہر سے کھانا لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا، مگر صادق صاحب نے ان کے کہنے پر کہا کہ آج انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ نازیہ نے دوائی کھانے کی تاکید کی۔ پھر وہ دونوں تھکے ہارے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ صادق حسین بھی اپنے روم میں آ گئے۔ آج سارا دن انہوں نے دوائی نہیں کھائی تھی، مگر آج ان کی طبیعت بالکل بھی خراب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کو کسی تکلیف اور تھکن کا احساس ہوا تھا۔ سو انہوں نے خود ہی دوائی نہ کھانے کا سوچا۔
دوائی نہیں کھائی اور پانی پی کر سو گئے۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔